السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانب۔ ٹرمپ جیتے تو خواتین کے حقوق کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، مشیل اوباما۔ کویت میں مقیم غیر ملکیوں پر بڑی پابندی عائد۔ جانتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات کے بارے میں۔ امریکہ کی سابق خاتون اول مشیل اوباما نے خبردار کیا ہے کہ اگر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں دوسری بار جیت گئے تو خواتین کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سابق امریکی صدر باراک اوباما کی اہلیہ مشیل اوباما نے حکمراں جماعت کی صدارتی امیدوار کملا ہیرس کے انتخابی جلسے سے خطاب کیا۔ مشیل اوباما نے خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ ٹرمپ کو ووٹ دینے والے اپنے شوہروں اور خاندان کے دیگر مردوں کی مایوسی کو نظر انداز کرتے ہوئے کملا ہیرس کو ووٹ دیں۔ مشیل اوباما نے مرد ووٹرز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کملا ہیرس کامیاب نہیں ہوئی تو آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں اور مجھ سمیت تمام خواتین کے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے۔ سابق صدر کی اہلیہ نے اپنی تقریر میں بتایا کہ کس طرح نئی پابندیوں نے کچھ خواتین کو صرف بنیادی طبی دیکھ بھال حاصل کرنے کے لیے ایک ریاست سے دوسری ریاست کی جانب سفر کرنے پر مجبور کیا۔ مشیل اوباما نے کہا کہ ہماری حیثیت بچے پیدا کرنے والی مشین سے زیادہ نہیں، خواتین اپنے جسم پر کنٹرول کی خود مالک ہیں۔ ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکہ بھر میں ابتدائی ووٹنگ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے۔ یہ ایک اہم موقع ہے کہ امریکی شہری اپنے خیالات کا اظہار کریں اور الیکشن کے دن سے پہلے اپنی پسند کے امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالیں۔ ابتدائی ووٹنگ آپ کو اپنی سہولت کے مطابق ووٹ ڈالنے کی اجازت دیتی ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ آپ کا ووٹ ہماری کمیونٹیز اور ملک کے مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دیسی ٹی وی یو ایس اے، DTV NN اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV فلکس، پاکستان کرونیکل اینڈ ساؤتھ ایشین کرونیکل اس حوالے سے آپ کو ہمیشہ آگاہ کرتے رہے ہیں، اور اب بھی ہمارا پیغام ہے کہ اپنے مقامی انتخابی دفتر سے ابتدائی ووٹنگ کی جگہوں اور اوقات کی تفصیلات چیک کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ کی شرکت امریکی جمہوریت اور آپ کے جمہوری حقوق کے لیے بہت اہم ہے۔ آئیے اپنی آوازیں بلند کریں، براہ کرم متحرک رہیں اور ضرور ووٹ دیں اور دوسروں کو بھی ووٹ دینے کے لیے کہیں۔ کچھ پاکستانی امریکی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، خاص طور پہ ٹیکساس کے فورٹ بیٹ کاؤنٹی، ہیرس کاؤنٹی، ڈیلس کاؤنٹی اور بیئر کاؤنٹی میں۔ ابتدائی ووٹنگ 21 اکتوبر سے 1 نومبر 2024 تک ہوگی۔ الیکشن کا دن ہمیشہ نومبر کے مہینے میں منگل کو ہوتا ہے اور یہ 5 نومبر 2024 کو ہے۔ اگر آپ ابتدائی ووٹنگ سے رہ جاتے ہیں تو آپ کو الیکشن کے دن یعنی منگل 5 نومبر 2024 کو ووٹ دینا ہوگا۔ You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. کویتی حکام نے نئے ٹریفک قوانین کا اعلان کیا ہے جس کی تحت تارکین وطن کو اب صرف ایک گاڑی رکھنے کی اجازت ہوگی۔ کویتی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق نئے ٹریفک قوانین میں مختلف خلاف ورزیوں کے مرتکب شہریوں کے لیے جرمانوں میں بڑے پیمانے پر اضافے بھی شامل ہیں۔ گزشتہ روز وزارت داخلہ کے اعلیٰ عہدیدار میجر جنرل یوسف نے اعلان کیا کہ جلد ہی نافذ ہونے والے نئے ٹریفک قوانین کے تحت تارکین وطن کو ایک سے زیادہ گاڑی رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک مقامی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس قانون کا مقصد حادثات کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنا۔ کویت میں اس وقت 25 ملین گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اعلیٰ عدالتی کونسل سے منظوری کے بعد عائد کیے گئے جرمانوں کی کچھ معلومات میں رقم 750% تک بڑھائی جا رہی ہے۔ ممنوعہ علاقوں میں گاڑی پارک کرنے پر کم سے کم جرمانہ 15 دینار ہوگا، جو کہ پہلے 5 دینار تھا۔ دوران ٹریفک موبائل فون استعمال کرنے پر جرمانہ 5 دینار سے بڑھا کر 75 دینار کر دیا گیا ہے۔ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر جرمانہ 10 دینار سے بڑھا کر 30 دینار کر دیا جائے گا۔ لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے پر جرمانہ 30 دینار سے 150 دینار تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سگنل توڑنے اور سڑک پر ریسنگ کرنے پر 50 دینار کی بجائے 150 دینار جرمانہ ہوگا۔ نقصان دہ گیسوں، شور یا نقصان دہ مواد کے اخراج پر جرمانہ 10 دینار سے بڑھا کر 75 دینار کر دیا جائے گا۔ معذور افراد کے مخصوص مقامات پر پارکنگ کرنے پر 10 دینار کے بجائے 150 دینار جرمانہ عائد
کیا جائے گا۔ تیز رفتاری کے لیے جرمانے 20 سے 50 دینار سے بڑھا کر 70 سے 150 دینار تک کر دیے گئے ہیں۔ شراب یا منشیات کے زیر اثر ڈرائیونگ کرنے والوں پر 1000 سے 3000 دینار تک جرمانہ اور 1 سے 2 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ اگر کسی عوامی یا نجی املاک کو نقصان پہنچایا جائے تو جرمانہ 2000 سے 3000 دینار تک اور قید کی مدت 1 سے 3 سال تک ہوگی۔ اگر ڈرائیونگ کے دوران کسی کی موت یا چوٹ کا باعث بنے تو جرمانہ کم از کم 2000 دینار اور زیادہ سے زیادہ 5000 دینار ہوگا اور قید کی مدت 2 سے 5 سال تک ہو سکتی ہے۔ ناظرین، امریکہ میں فلوریڈا ملٹن میں آئے ہریکین کی وجہ سے ہوئی تباہ کاریوں اور امدادی کارروائیوں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ Meet the tools that help reduce flood risk across Harris County. From channels to stormwater detention basins to floodplain preservation, the Harris County Flood Control District manages each one with a single goal: flood risk reduction. Because they impact our quality of life with benefits like avoided damages, an expanded urban forest, and room for trails and green spaces. Flood risk reduction efforts have an impact on our quality of life. Learn more at hcfcd.org. ناظرین، فی الوقت خبروں کی دنیا سے اتنا ہی۔ آپ دیکھ رہے تھے دیسی ٹی وی US سے۔ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔